السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں توحید کی ضد شرک پر، اور آج اس کا 15واں سیریل ہے. بات اس پر چل رہی ہے کل سے کہ شرک فی العبادات، کہ اللہ کے لیے جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں شرک کرنا. تو اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ نماز میں کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تشہد میں بیٹھنا، اللہ سے مانگنا، اسی طرح طواف کرنا، نظر ماننا، قربانی کرنا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس میں جب بندہ کوئی بھی کام دوسرے کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو ہم نے نماز کی بات کی تھی. یہ نماز میں جو دعا مانگنے کی بات ہے، اللہ کو کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا. تو یہ حاجت کسی کے سامنے رکھی جائے یہ سمجھ کر کے کہ یہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے، اور خاص کر جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے کہنا، یہ جو ہے وہ شرک ہے. یہاں تک معاملہ بگڑ چکا ہے کہ ایک آدمی موٹر سائیکل سے گرتا ہے، سائیکل سے گرتا ہے، تو کہتا ہے یا علی مدد. یہ یا علی مدد جو کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شرک فی العبادت کے ساتھ ساتھ شرک فی صفت بھی ہوئی ہے. کیوں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جہاں سے پکار رہا ہے وہاں سے 2500 کلومیٹر وہ دور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے ایسے یہ بھی سنتے ہیں. تو سننے کی صفت میں شرک ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی سی چھوٹی حاجت کو پورا کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ بنتا جانتا ہے کہ یہ بھی حاجت پوری کرتا ہے. اس میں بھی شرک ہوا. اور تیسرے یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے وہ ویسے ہی زندہ ہے جیسے کہ پہلے زندہ تھا. یہ بھی شرک ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی یہ خاص کیوں؟ مطلب ابو بکر کو نہیں پکارا جاتا کہ ابو بکر مدد، ایسا تو نہیں پکڑتے نا. یا علی مدد ہی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ علی، تمہاری جو پرسنالٹی ہے، تمہاری جو شخصیت ہے، اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں لوگ تمہارے بارے میں کنفیوز بہت ہوں گے، اور ایسے کنفیوز ہوں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کنفیوز ہوئے. یہ حدیث ہے. عیسیٰ کے بارے میں کیا کنفیوز ہوئے؟ عیسیٰ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خود اللہ ہے، بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا روپ دھارن کر لیے ہیں، اختیار کر لیے، انکارنیشن جسے آپ کہتے ہیں. یہ ساری کیفیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی. تو علی ہی کو مدد پکارنا، تو ایک وجہ تو یہ ہے وہ پیشین گوئی. وہ پیشین گوئی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے حضور کو بتائی گئی، کیونکہ جو یہ طبقہ پیدا ہوا شیعہ، اس نے یہ ساری چیزیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹ کیا. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاورفل ہیں انتقال کے بعد، تو ان کے جو صاحبزادے کے ساتھ جنگ ہوئی کربلا کے میدان میں، وہ بہت تھوڑی دور کا فاصلہ ہے. تمہارا 2500 کلومیٹر سے وہ تمہاری مدد کے لیے جانے سے پہلے 5-10 کلومیٹر کی مدد پہلے کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ اس بات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاننا چاہیے کہ میرے والد میری مدد کر سکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے پکارنا چاہیے. آپ جو یہاں سے آج 1400 سال بعد بھی پکار رہے ہیں، وہ سب سے پہلے بیٹے کو یہ بات جاننا چاہیے کہ معاملہ اگر ہمارا گمبھیر ہوا تو میں اپنے ابا جان کو پکاروں گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں. تو اس میں چونکہ پکارنے کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی پکارتا نہیں، ایک آدمی کا ٹائٹل رکھ دیتا ہے ایسا کہ اس ٹائٹل میں معنی نکلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے صاحب یہ غوث الاعظم ہے، کسی کو بھی کہتا ہے. اب جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی ٹائٹل ہیں،
اس میں سے ایک غوث الاعظم ہے، ایک ان کا ٹائٹل پیران پیر ہے، ایک ان کا ٹائٹل پیران دستگیر ہے۔ یہ سارے ٹائٹل کے پیچھے راز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو صحابہ کے مقابلے میں تو سارے بزرگ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک صحابی ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سارے بزرگ اس کے آگے فیل ہے، لیکن یہ ٹائٹل ان کو دیا گیا، ان کو نہیں دیا گیا۔ یہ سب کے پیچھے کہانیاں ہیں۔ یہ جو ان کو دستگیر کہتے ہیں، حالانکہ ایسی سی باتیں ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ واکنگ کر رہے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، واکنگ کرتے ہوئے اللہ پھسل گیا تو حضرت عبد القادر جیلانی نے ان کو پکڑ لیا، سپورٹ کیا۔ دستگیر مانے، دست کے مانے ہاتھ ہوتے، ہاتھ سے سپورٹ کرنا، اسی سے آپ اس کو کفگیر جو بولتے نا، جو چلانے، وہ وعید ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان کو جب سپورٹ کیا ہاتھ سے تو لہٰذا ان کا ٹائٹل ہو گیا دستگیر۔ اب آپ بتائیے، اللہ نہیں ہو گیا، لگتا ہے چھوٹا سا بچہ ہو گیا، خدا نہ خواستہ۔ ایسی چیزیں ان کے پیچھے، سب کے پیچھے کہانیاں ہیں۔ غوث الاعظم، اگر کو آج بھی کوئی غوث الاعظم اس نیت سے کہتا ہے کہ صاحب یہ مدد کرتے ہیں، اسی لحاظ سے ان کا ٹائٹل رکھا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار کہانیاں لوگوں نے گڑھی، جو دل چاہا۔ کوئی بھی کہانی اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ شخص خود اپنے بارے میں لکھے، یا یہ ہے کہ مستند کوئی چیز ہو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جتنے واقعات لکھے گئے 99% جعلی ہیں، ہی نہیں، حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے مزے کی ایک بات بتائیں آپ کو، ایک علمی بات۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے شخص ہیں رشید احمد صاحب، مفتی راشد کاندھلوی، حیات ہیں ابھی، بہت ہی کتابوں کے کیڑے ہیں اور بہت زبردست ان کی لائبریری ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتاب لکھ دی گئی ہے اور نام اس پہ رائٹر عبد القادر جیلانی کا ڈال دیا گیا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہی نہیں ہے، اور بعض کتابوں میں ایسا کیا گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اصل کتاب ہے اس کا اردو والے نے جب ترجمہ کیا ہے تو بیچ میں 40-50 سے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے۔ اب وہ کتاب بائنڈ ہو گئی ہے، ادھر لکھا ہوا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب لوگ جب وہ کتاب کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں۔ اب جیسے حجت الطالبین، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ 100 پیج جس کے اندر اوریجنل کتاب میں عربی زبانیں موجود ہی نہیں ہیں، اور لوگوں نے اس میں ڈال دیا ہے، اور ڈالنے کے بعد اسی سے نکال کر کہتے تھا عبد القادر جیلانی نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس طریقے سے بھی تو وہ غوث الاعظم کا بھی جو ٹائٹل ہے اس کے پیچھے بھی بڑی کہانیاں ہیں۔ ایک بڑھیا کا بچہ مر گیا تو اس نے جا کر کے انہوں سے کہا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میرا ایک ہی لڑکا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے ملک الموت کو کال کیا۔ ملک الموت ان کے گھر کے چپراسی ہیں، ملک الموت کو کال کیا۔ ملک الموت جب آئے تو ان کے پاس وہ تھیلا تھا ایک، اس میں ساری روحیں اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑھیا کا لڑکا، اس کی روح نکالو۔ وہ ملک الموت نے نہیں دیا، انہوں نے تھیلا چھین لیا اور کھول دیا، سارے لوگ زندہ ہو گئے۔ اب یہ ساری کہانیاں دیومالائی جیسی غیر مسلمین میں ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کی کتاب موجود ہے، اور اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ یہ دیومالائی کہانیاں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ ایسے اسی طریقے سے یہ شرک ہے کہ اس کو پکارنا، ٹائٹل دینا۔ اچھا، اسی طرح طواف ہے۔ آپ کسی بھی جگہ کا طواف کریں، چاہے الٹا کریں چاہے سیدھا کریں۔ الٹا کریں جانتے؟ آپ مندر میں جب دیکھیں، ہم لوگوں کا طواف جو ہوتا ہے نا، جو یہ بیت اللہ ہوتا ہے، تو ہم یہاں سے ایسے شروع کرتے ہیں۔ یہ مندر والے دیکھیں گے آپ، وہ ایسے شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں۔ وہ الٹا کرو یا سیدھا کرو، یہ طواف صرف اور صرف ایک ہی جگہ کا ہو سکتا ہے، بقیہ کسی شخص، کسی عمارت کا، کسی قبر پر طواف حرام ہے۔ اور یہ مسئلہ جو طواف والا ہے، یہ کوئی دیوبندی بریلوی، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو بہت سختی سے حرام لکھا ہے۔
ان کی کتاب میں اس کو بھی سختی سے حرام لکھا گیا ہے۔ اب جو قبریں کل آپ کو بتایا تھا کہ جو قبریں بڑی بڑی ہیں اس کا داخلہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو طواف کرنا ہے۔ آپ جب جائیں گے تو آپ کو رائٹ مارے گا، رائٹ مار کر کے گھوم کر کے آپ کو ادھر سے نکالے گا، تو ایک چکر تو آپ کو کر ہی لینا ہے۔ اگر ایسی قبریں کہیں موجود ہیں تو آپ اندر داخل ہی نہیں ہوں۔ دیکھو، جس کو آپ ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس باڈی کو، اس کی روح وہاں موجود نہیں ہے، اس کی روح عالم ارواح میں ہے، اور وہاں سے بھی ڈسٹینس اتنا ہے جتنا تمہارے گھر سے ہے۔ خاص قبروں کو وزٹ کرنا تو قطعی جائز ہی نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے۔ قبرستان کے لیے حضور نے فرمایا کہ زوروا مقابرکم لتذکر الموت، کہ لوگوں قبرستان جایا کرو تاکہ اپنی موت یاد آئے۔ تم کو موت وہاں یاد ہی نہیں آ رہی ہے۔ اتنا خوبصورت بندر ہے، بندہ سوچتا میں اندر ہوتا تو کتنا اچھا، تو لوگ آ کر کے ہم کو اتنا وزٹ کرتے۔ تو جو مقصد تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ایسی قبروں کے سامنے کھڑا ہوا جائے جو نہایت بوسیدہ ہوں، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، گڑھا ہے کہ دیکھو یہ اتنا، آج بھی اس کے بڑے چرچے تھے، آج اس کی یہ حالت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی قبروں کو، اب یہ جو تنہا قبریں ہیں، آپ اس نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کرتا ہے کہ میں اجمیر جا رہا ہوں، جتنا قدم اور جتنے گاڑی کا پہیہ اس کا گھومتا اتنے گناہ چڑھتے رہتے اس کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، لوگوں سواریاں نہیں کسو ثواب کی نیت سے، الا بثلاث مساجد، 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی مسجد کے لیے سواری نہیں کسی جا سکتی۔ آپ اجمیر جا رہے ہیں، چلے جائیں وہاں، 30 سال تک وہ کلو، آپ یہاں سے نیت کر کے نکلے ہیں کہ مجھے اجمیر جانا ہے۔ جتنے ٹور اور ٹریولز یہ ہو رہے ہیں نا، کرانا بھی حرام ہے اور جانا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں میں اس میں انوالو نہیں ہوں۔ گناہ کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگوں گناہ کے کاموں میں مدد نہیں کیا کرو، یہ گناہ کے کام میں مدد ہے۔ تو یہ بھی حرام ہے کہ آپ کسی بھی جگہ کو متبرک سمجھ کر آپ جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے دلی جائے یا اجمیر جائے یا دنیا کے کسی کونے میں جائے کہ فلاں بزرگ سے ملاقات کرنے جائیں گے اور یہ جانا ہمارا ثواب ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ صرف 3 جگہ کے لیے۔ کہاں کے لیے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 کے علاوہ کہیں کا سفر اس نیت سے، ثواب کی نیت سے کیا نہیں جا سکتا۔ آپ دنیا گھومے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب کی نیت سے آپ کسی جگہ کا سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے شرک ہے، یہ صرف اور صرف ان 3 مساجد کے لیے، بقیہ کہیں کے لیے نہیں ہے۔ تو طواف کرنا، نظر ماننا، یہ جو نظر ماننا ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہم اللہ آپ 2 روزے رکھیں گے، سب کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے، 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے، نہیں 10 مسکین کو کھانا کھلائیں گے اور فلاں قبر پہ جا کر کے کھلائیں گے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو آپ لنگر کراتے ہیں کسی جگہ جا کر کے قبر پہ، فقیر کو کھانا کھلانا اپنی جگہ جائز ہے، لیکن یہ جو آپ نے نیت مانی کہ ہم فلاں قبر پہ جائیں گے اور وہاں پہ جو فقراء کا، اور سب بدماش فقیر اکٹھا ہیں، وہ فقیر ہیں ہی نہیں، سب چلمچی ہیں۔ جتنی بڑی قبریں ہیں آپ دیکھ لیجیے، اس شہر کے جتنے بدماش جواری اور چلمچی ہیں سب ان قبروں پہ موجود ہیں۔ پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما کی یہ حالت ہے، سارے بدماش وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روزہ کے زمانے میں چلے جائیے، ایک روزہ نہیں رکھتے، ایک روزہ نہیں رکھتے، وہیں دندناتے ہوئے سگریٹ اور بیڑی پیتے رہتے ہیں اور وہیں پہ شرارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کو آپ جو فقیر سمجھ رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ مالدار ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ فقیر کو کھلانا کسی سال ثواب کی نیت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فلاں شہر میں کھلائیں گے، فلاں قبر پہ جا کے کھلائیں گے، یہ نظر اگر آپ نے مانی نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ کی قبر پہ اعتکاف کریں گے جا کر کے، نہیں کر سکتے ہیں۔ فلاں مسجد میں اعتکاف کریں گے کہ وہ مسجد فلاں کی ہے اور اس میں برکت نہیں کرتے، آپ انہی 3 مساجد کا کر سکتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں طواف کروں گا، میں فلاں جگہ
مسجد نبی میں کروں گا، مسجد اقصی میں کروں گا. اگر کسی نسبت سے کہیں پر آپ طواف کر وہ اعتکاف کا طواف نہیں اعتکاف کر رہے ہیں اور کھانا کھلا رہے ہیں، نظر مان رہے ہیں، ایک دم غلط ہے. میرا کام ہو جائے گا، میں چادر چڑھاؤں گا. اچھا وہ چادر کا فائدہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ نیچے والے کو کیا ہے. بعض قبروں میں پنکھا لگا ہوا دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ آپ لوگ دیکھتے نہیں، سب دیکھنا چاہیے، سب بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھ صاحب نے مجھے مولانا پنکھا، ہم نے کہا آرمی اندر آگ بہت تگڑی جل رہی ہے، آپ بتائیے پنکھے کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ؟ کون سا پنکھا وہ لگا کر کے آپ ان کو جو ہے وہ کولنگ پہنچا رہے ہیں؟ وہ چادر غریب آدمی کو چادر نصیب نہیں ہے، اس پر چادر ڈالی جا رہی ہے، اور وہ پوری جتنی بڑی قبریں ہیں وہ ہر چادر سرکل ہے، وہاں چڑھتی ہے، وہاں سے اٹھتی ہے، پھر وہی بکتی ہے، وہی چڑھتی ہے، وہی بکتی ہے. ایک 40-50 چادریں ہوتی ہیں جو اسی سرکل میں گھومتی رہتی ہیں، اور وہ جو وہاں چڑھانے والا ہے جو مجاور ہے اس سے ان کا سیٹ ہے دکان والوں کا. وہ 50% میں لیتا ہے، 100% میں بیچتا ہے، 50% میں لیتا ہے، 100% میں بیچتا رہتا ہے. اچھا یہ جیسے میں جان رہا ہوں وہ بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں سب جانتے ہیں. اس کے باوجود انسانی عقلیں جو ہے نا انہوں نے مان رکھا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جس چیز سے گزری وہ کیا ہے کہ بندہ شرک سے اپنے آپ کو بچا لے. آپ نے بہت سی چیزوں میں دعوت میں کمپرمائز کیا، شرک میں کمپرمائز نہیں کیا. ایک صاحب آئے، کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ہمارے پاس ایک چھوٹا سے لے کر کے بڑا تک بت رکھا ہے، تو بہت دن سے میں ان سے ریلیٹڈ ہوں، بڑی محبت ہے، تو آپ مجھے پرمیشن دیجئے، پہلے میں چھوٹا والے کو ہٹاؤں گا، پھر 2-4 ہفتہ لگے گا، پھر اس سے ایسے 2 سال لگ جائے گا. وہ تو دیکھا پہلے دن سے وہاں سے شروع کرنے کا ہے، اوپر والے سے شروع کرنا ہے اور ایک ساتھ سب اٹھا کر کے کچرے میں ڈالنا ہے. حالانکہ دوسری چیزوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کمپرومائز کیا. حساب آئے کہا میں دینا نہیں چھوڑ پاؤں گا. کہا ٹھیک ہے جب دینا کرنا آ کے بتا دینا، ایمان قبول کر لو. اب آپ اندازہ کیجیے ان کو 1 سیکنڈ نہیں برداشت کیا گیا. وجہ کیا ہے کہ شرک ایک ایسی غلاظت ہے کہ آپ کے سارے اعمال کو کیا کرتی ہے، ڈائنامیٹ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، کچھ نہیں بچتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا. تو یہ نظر کا جو چکر ہے، نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس میں آخری بات قربانی ہے، اس کو بھی غور سے سن لیں. قربانی صرف اللہ کے لیے. یہ جو آپ قربانی کے نام پہ بکرا چھوڑا جاتا ہے، مرغا چھوڑا، غازی میاں کے نام پہ مرغا چھوڑا جاتا ہے، 11ویں جو ہوتی ہے آپ کی اس کے نام پہ بکرا چھوڑا جاتا ہے. اگر بکرا چھوڑ دیا گیا، گھر لا کر کے باندھ دیا گیا اور اس کا نام دے دیا گیا جناب یہ 11ویں کا بکرا ہے، اب یہ آپ دعوت کھانا بھی حرام ہے. قرآن مجید نے کہا وما اہل لغیر اللہ، ان چیزوں کو جس کو منسوب کر دیا گیا اللہ کے علاوہ. ایک ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ کے بجائے عبد القادر جیلانی کے نام پہ کرتا ہوں، یہ تو شرک اکبر ہے، یہ کوئی نہیں کرتا. آپ کو معلوم ہے جب ذبح کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتا ہے. یہی وہ دلیل دیتا ہے کہ میں نے جو ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح ہی نہیں کیا. قرآن مجید نے ذبح کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کر دیا گیا جانور وہ شرک ہو گیا. اسی طریقے سے دوسری حرکت کیا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کریں گے اللہ کے نام پر لیکن کسی خاص پلیس پہ لے جائیں گے اور لے جا کر کے وہاں ذبح کریں گے، یہ بھی حرام ہے. وہ بھی قبر سے منسوب ہو گیا یا نام سے منسوب ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ صاحب تم بھی تو بکرا لے کر کے آتے اور کہتے ہو یہ عقیقے کا بکرا ہے، عقیقے کے نام پہ منسوب ہو گیا. پہلی بات تو عقیقہ کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، عقیقہ کوئی ذات نہیں ہے، کوئی آدمی ہے کیا عقیقہ؟ نہیں، یہ تو آپ ایسے استعمال کرنے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ آپ یہ جو بکرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لا کے باندھا اور پھر کاٹتے ہیں، اگر میں کہوں کہ بھائی یہ بکرا بیچ ڈالو اور اس کے بدلے میں جتنا پیسہ ملے تم جاؤ بازار سے گوشت لے آؤ اور بریانی بنا لو، آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے منسوخ کر دیا، آپ کو بیچنے کا پاور ختم ہو چکا ہے. عقیقے کا بکرا اگر آپ اس کو دلیل دیتے ہیں، آپ عقیقے کا بکرا لے کر کے ایک آدمی آیا بولا کتنے میں دیں گے، آپ نے سوچا بیچنا تو ہے نہیں، 5 میں 10 میں بولو اس کو، انہوں نے کہا بھائی 10,000 میں بیچیں، انہوں نے کہا لاؤ دے دو.
آپ پھٹ سے بیچ دیں گے، جا کے دوسرا بکرا لے کر آ جائیں گے عقیقے کے لیے. لیکن یہ جو 11ویں والا بکرا ہے بک نہیں سکتا ہے. اور اس بکرے کا احترام جو کیا جاتا ہے، وہ بکرے کو دھلانا نہلانا ہے، اس کو بادام کھلانا ہے، یہ سب شرک ہے. سارا کا سارا شرک کیا جا رہا ہے. ایسی جگہ پر اگر دعوت ہو جائے تو آپ یہ نہیں، یار میرے بہت پرانے دوست ہیں، اگر بکرا کٹا ہے تو اب اس کھانے کو کھانا حرام ہے، یاد رکھیں. ہاں بکرا نہیں کاٹا ہے اور عبد القادر جیلانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر وہ ایصال ثواب کر رہا ہے، 11ویں اس کا نام دے رہا ہے، اور آپ مجبور ہیں تو کھا لیں. وہ بھی کھانے کے بعد توبہ کر لیں. لیکن وہ والے میں توبہ بھی نہیں چلے گی، وہ ڈائریکٹ شرک ہے، وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ کوئی جانور حرام ہوتا ہے. کہ قرآن مجید نے جہاں پر اس کی حرمت بیان کی ہے، اس کے پہلے سور کی حرمت بیان کی ہے، اس کے پہلے گوشت جو مردار ہیں ان کی حرمت بیان کی ہے. تمام حرمتوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا اس نے کہ وہ جانور جو منسوب کر دیے جائیں کسی کے نام پر. اسی طرح کسی کے نام پہ چوٹی رکھ لیتے ہیں، یہ دھاگا باندھ لیتے ہیں. آپ دیکھا نا مسلمان بھی اب ویسے ہی اب تو متا ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. دھاگا باندھے ہوئے ہیں، کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، وہ باندھے ہوئے. کبھی وہ کسی مدار کی جانب سے آیا ہوا ہے، وہاں بندھا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ کسی بزرگ نے باندھ دیا ہے. سارا کا سارا شرک ہے. پیورٹی تو ہندوستان میں ایک دم ختم ہو رہی ہے، پیورٹی آف اسلام. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو، جس اسلام کو لے کر کے آئے تھے، اور یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت میں بھی ویسی ساری چیزیں ہوں گی جیسے یہود و نصارہ شرک میں، بدماشی میں، جتنے میں مبتلا ہوا ویسے میری امت بھی کرے گی. جتنی چیزیں ہیں ٹوٹل ہم ان کے اکارڈنگ جا رہے ہیں. لہٰذا یہ جو قربانی ہے، یہ طواف ہے، سارا کا سارا شرک ہے. انشاءاللہ زندگی کی کل ہم بات کریں گے. ہے تو اسی سے ریلیٹڈ وہ بات شرک فی العبادات میں، لیکن دوسرے ناموں سے ہے. مطلب جیسے کہ آپ تاریخ رکھتے ہیں شادی کی، تو بولتے بھائی یہ تاریخ نہیں رکھنے کے. انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے، جس کو ہم شرک پھر رسومات کہتے ہیں، ان کا تعلق بھی شرک اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن ہم اس انشاءاللہ الگ سے بات کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.